تاریخ کامل ابن اسیر میں ہے 49 ہجری اور کہا گیا 50 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 40 برس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، انہوں نے ایک لشکر جرار مسلمان فوج بلاد روم کے بادشاہ کے شہروں کی طرف ایک لشکر بھیجا اور سفیان بن عوف اس کو سالار کمانڈر بنایا اور اپنے بیٹے یزید کو حکم دیا کہ وہ ان کے ساتھ جنگ میں جائے، سفیان بن عوف کے ساتھ جنگ میں اونچی۔ اب تاریخ کامل ابن اسیر عربی میں ہے، اردو ترجمہ بازار میں ملتا ہے، ہم نے نہیں کیا، وہ بھی انہوں نے کیا ہے، اٹھا کے دیکھ لو۔ اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ نے بیٹے کو کہا جاؤ تو وہ بیٹھا رہا اور ہیلے بہانے شروع کر دیے، اللہ کی راہ میں جہاد میں جانے کو پسند نہیں کیا۔ جب اس نے ہیلے بہانے تراشے حضرت امیر معاویہ چپ ہو گئے، انہوں نے اس کے ساتھ زبردستی، کیونکہ جب کوئی خوشی سے اللہ کی راہ میں جہاد کو نہیں جا رہا تو کوئی ثواب ملے گا، کوئی فائدہ ہوگا نہیں۔ یہ لشکر روانہ ہو گیا سفیان بن عوف کی قیادت میں، اگر اس کو بھی پہلا لشکر کہو تو اس میں بھی یزید، پہلے جتنے لشکر سنائے اگر ان کو پہلا نہ کہو، اس کو پہلا لشکر کہو تو اس میں بھی یزید گیا اونچی گئی ہے۔ اچھا جی، یہ لشکر جب چلا گیا تو وہاں رستہ بہت زیادہ تکلیف دے، تو لوگوں کو بھوک اور بیماری نے پکڑ لیا۔ خبر پہنچی کہ لشکر کے لوگ بیمار ہو گئے ہیں، تکلیف ہے، بھوک فاقہ ہو رہا ہے، تو یزید خوش ہوا، اچھا ہوا میں نہیں گیا، اچھا ہوا۔ آپ نے یہ جملہ تو سن لیا، اس کا فتویٰ بھی سن لیں، ذرا وہ بھی سن لیں، ابھی سناتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں، ان مجاہدین پر بخار آیا، تنگی آئی، فاقے آئے، بلائیں فرقدونہ کے مقام پر، جبکہ میں دیر مران میں اونچی مسند پر غالیچہ بچھائے تکیہ لگائے ام کلثوم کو اپنے پہلو میں لیے بیٹھا ہوں۔ کیا مطلب کہ میں یہاں پر نرم گرم بستر پر اپنی بیوی کو بغل میں لیے مزے کر رہا ہوں، وہ لوگ مرتے ہیں تو مریں۔ اب سنو، وہ جو گئے تھے وہ کس کی راہ میں جہاد کرنے گئے تھے؟ مسلمان مجاہدین، ان کی تکلیف سے خوش ہونا کیا ایمان کی نشانی ہے؟ اونچی، ذرا نوٹ کرتے جائیں نا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخی واقعات ہیں۔ میں بیٹھا مزہ کر رہا ہوں، وہ مرتے ہیں تو مریں، اچھا ہوا میں نہیں کیا۔ تو یہ بات اس علام کیا ظاہر کر رہی ہے کہ اس کو ایک تو مسلمانوں کی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں، اور اپنے مزے بہت پیارے، تو اس پر جو فتویٰ لگتا ہے وہ انہی سے کو دے دیں، ہم سے نہ لیں فتویٰ، خود فتویٰ دے دیں۔ سنیں، یہ باتیں حضرت امیر معاویہ کے کان میں پڑی، انہوں نے کہا لوگ کیا کہیں گے کہ امیر کا بیٹا ایسی باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے یزید کی یہ باتیں سن کر قسم اٹھا لی، حضرت امیر معاویہ نے قسم اٹھا لی کہ میں اس کو اب سفیان بن عوف کے پاس ضرور بھیجوں گا تاکہ وہ مصیبتیں جو دوسروں کو پہنچی ہیں اس کو بھی پہنچیں۔ تو زبردستی انہوں نے دوسرے لشکر میں اس کو بھیجا، زبردستی بھیجا، اور کون سے لشکر میں؟ آواز ایک بار اور، پہلے میں میرے نبی نے صرف پہلے لشکر کو خوشخبری دی تھی، ان کو پتا تھا دوسرے میں یہ ہوگا، اس لیے پہلے لشکر کو خوشخبری سنائی۔ اور سنیں،
یزید کمانڈر نہیں تھا، آپ کو پتا چل گیا، سفیان بن عوف کمانڈر تھے. پہلی بات، پہلا لشکر جو سفیان بن عوف لے کے گئے تھے اس میں یہ شامل نہیں تھا. دوسرے لشکر میں پہلے لشکر کی مدد کے لیے زبردستی بھیجا گیا. پہلے اس نے باپ کی نافرمانی کی، پہلی مرتبہ جانے میں ہیلے بہانے کیے، پھر اس لشکر کو پیش آنے والی تکلیفوں پر خوشی ظاہر کی، اپنی سوچ کا حال بتایا. جہاد عبادت ہے، تو عبادت میں اگر اخلاص نہیں ہے، نیت سچی نہیں ہے، تو پھر جانا بھی کیا، کوئی ثواب ملے گا؟ اب بخاری شریف میں پہلے لشکر نے بحری راستے سے بھی سفر کیا، دوسرے لشکر میں یزید گیا، اس نے بحری راستے سے سفر بھی نہیں کیا. اب یقینی بات پتہ چل گئی کہ میرے نبی نے جس لشکر کے لیے مغفرت کی خبر دی اس میں یہ پلید، جس کو یقین ہو وہ بولے، دوسرا نہیں. اس دوسرے لشکر میں تھا یہ، پہلے لشکر میں یہ یزید پلید نہیں تھا، نہیں تھا، نہیں تھا. اور خوشخبری کس کے لیے؟ اور پہلا لشکر تو حالانکہ میں نے آپ کو 4 پہلے بتا دیا، اگر اس کو بھی کہیں تو یہ اس میں بھی دوسرے میں گیا ہے اس سال بھی. میرے دوستوں اور بزرگوں، جہاد فی سبیل اللہ سے خطائیں معاف ہو جاتی ہیں. جو شہید ہو جائے اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. غازی کو بہت ثواب ملتا ہے. بعض روایتوں کے مطابق غازی کا درجہ زیادہ ہے. اب لوگ کہہ کے کہ یہ جہاد میں شریک ہوا تھا، یہ غازی تھا، لہذا یہ جنتی ہے، وہ آگے سے اتنی بات کرتے ہیں، معاذ اللہ. پہلی بات تو آپ یہ سن لیں کہ یہ خوشی سے گیا، نہ اس کی نیت جانے کی، اس کو زبردستی بھیجا گیا. آپ سن چکے. اب آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، بڑی توجہ سے آپ لوگوں نے جواب دینا ہے، سوال میں کر رہا ہوں. ایک شخص جہاد میں گیا، شریک ہوا، جہاد سے واپس آ کر اس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، کیا اب بھی وہ جنتی رہے گا؟ مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا، کیا اب بھی وہ جنتی رہے گا؟ اونچی نہیں. کیا اس کے لیے مغفرت کی کوئی گنجائش ہوگی؟ نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے یہ سن لیا، میں نے اس حدیث کی تفصیل آپ کو بتا دی. وہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس جہاد میں شامل تھا لہذا بخشا ہوا ہے، میرے نبی نے جو قید لگا دی تھی اس کے مطابق اس کی بخشش کی کوئی گنجائش. پہلی بات. دوسری بات، اس نے اس جنگ کے بعد کیا کیا؟ اگر کسی طرح تم زبردستی پورا زور لگا کے کہہ دو کہ نہیں یہ اس لشکر میں شامل تھا، تو اس کے بعد کے کام ایسے ہیں جس نے اس کو ایمان والا بھی رہنے. امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام، نام لکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، چوتھے امام امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ. ان کے پاس سوال آیا، یزید کے اشعار، اس نے کربلا کے واقعے کے بعد جو شعر لکھے، میرے والد صاحب کی کتاب شام کربلا میں پڑھ لینا، وہ شعر بھی لکھے ہوئے ہیں. ان شعروں میں یزید پلید نے کیا کہا کہ کربلا میں نواسۂ رسول کو قتل کروا کے میں نے اپنے ان بڑوں کا بدلہ لیا ہے جو میرے بڑے بدر میں مارے گئے تھے.
مسلمانوں نے جنگ بدر میں میرے جن بڑوں کو مارا تھا، میں نے نبی کے بیٹے کو قتل کر کے ان کا بدلہ لیا ہے، معاذ اللہ۔ ایک بات۔ دوسری بات اس کے ایک شعر میں ہے کہ نبی پر نبوت نازل نہیں ہوئی تھی، وہ ایسے ہی اعلان کرتے رہے کہ میں نبی ہوں، وہ نبی نہیں تھے، معاذ اللہ۔ یہ بھی ان اشعار میں ہے۔ اس کی بنیاد پر امام احمد بن حنبل نے اس کو کافر کہا کہ یزید کون ہے؟ کون ہے؟ اب سوال آتا ہے کہ ایک امام کہہ رہے ہیں، باقی امام کیوں نہیں کہہ رہے؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال؟ تو باقی اماموں نے یہ کہا کہ یہ شعر جو اس کے آئے ہیں کنفرم نہیں ہے کہ اس نے کہے ہیں، لیکن کیوں کہا؟ اب میرے امام کی بات سن لو۔ میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا سنو دھیان سے، وہ کہتے ہیں کافر کا لفظ اس کے گناہ سے کم ہے، اس کا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ سمجھ آئی ہے بات؟ کہ کافر کہہ دینے سے ہماری تسلی نہیں ہوتی ہے، اس کا جرم بہت بڑا ہے، وہ لفظ نہیں ہے ہمارے پاس جو اس کو کہے۔ تو میں پورے ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نبی کی محبت میں کہہ رہا ہوں، یزید پلید کو ہم کافر نہیں کہتے مگر کافروں سے برا جانتے ہیں۔ وہ کافروں سے بھی برا، جو اس کی حمایت کرتے ہیں وہ میرے نبی کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ تمہارا یہ حال ہے۔